وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا موضوع ہے غفلت کا علاج۔ پچھلے ہفتے شیخ محترم نے غفلت سے جاگ آئے مسلمان اس موضوع پر خطاب فرمائے تھے۔ اسی موضوع کا دوسرا حصہ ہے جو آج شیخ محترم نے خطاب کریں گے انشاءاللہ، جس کا عنوان ہے غفلت کا علاج۔ تو میں بلا تاخیر اب شیخ محترم کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع غفلت کا علاج پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل شیخ ابو القاسم مدنی حافظہ اللہ۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور بزرگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر غفلت سے جاگ گئے مسلمان کے موضوع کے تحت اس کا دوسرا پارٹ سننے کے لیے حاضری دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان دینی حاضریوں کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں اس دنیا میں اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ بناتے ہوئے آخرت کے لیے نجات کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے غفلت سے متعلق کچھ گفتگو سنی، جس میں غفلت کی علامتیں، اس کی پہچان، اور بندے مومن کو غفلت کیوں لاحق ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ ان دو محوروں پہ آپ حضرات نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں میری گفتگو سنی۔ آج اسی کا تکملہ ہے، اسی کا اتمام ہے کہ اگر بندہ مومن کو پتہ چل جائے کہ اس کے ہاں غفلت پائی جاتی ہے، دین سے دوری پائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے احکام اور فرامین پر عمل کرنے کے تعلق سے کمزوری پائی جاتی ہے، تو اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جس قدر جلد ہو سکے اس کا علاج کرے، اس لیے کہ بیماری کا پتہ چل چکا ہے، اور بیماری کا پتہ چلنے کے بعد اگر ہم علاج نہیں کرتے ہیں تو وہ بیماری ہماری ہلاکت اور بربادی کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی۔ اور جسمانی بیماری تو جسمانی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن ایمان اور عمل کی بیماری جب لاحق ہو جاتی ہے بندے کو، اور اس کا علاج اگر وہ نہیں کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ نہ کرے بندہ اگر دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت سارے خوفناک مناظر ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے جو ہے ڈراؤنے اور خوفناک جو ہے اللہ رب العالمین اس کے سامنے ماحول پیش کرتا ہے۔ اس لیے ان خوفناک اور ہولناک مناظر اور ماحول سے بچنے کے لیے ہر بندے مومن پر ضروری اور فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا علاج اسی دنیا میں کر لے پہلی فرصت میں، اور جب اس دنیا سے جائے تو مکمل طور پہ اس کے ہاں غفلت کی چیز نہ پائی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا میں بہت ہی چاق و چوبند رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے،
اور جب بھی ہم غفلت کا احساس کریں یا غفلت کا شعور ہمارے اندر ہو، فیلنگ ہو ہمارے اندر غفلت کی، تو ہم اس میں تسویف اور تاخیر سے کام نہ لیتے ہوئے پہلی فرصت میں یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے بہت مہلک اور بہت خطرناک بیماری ہے جو ہمارے ایمان کو، ہمارے عمل کو لاحق ہو گئی ہے۔ اس کا علاج کرنا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب اسے ندا دے دے گی اور اس پر لبیک کہنا ہوگا۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے صلب موضوع کو شروع کرتے ہیں، اور سوال جو ہے کہ ہم اپنی غفلت کا علاج کیسے کریں، یا بندے مومن اپنی غفلت کا علاج کیسے کریں۔ ظاہر سی بات ہے، غفلت کے علاج کے لیے کچھ امور بروئے کار ہوں گے، ان امور کا استعمال کرنا ہوگا مومن کو، تبھی جا کر کے اس کا علاج ہو پائے گا، اور تبھی جا کر کے وہ اپنے رب کا مقرب بندہ بن سکے گا، جب اس کا علاج غفلت کا ہو جائے گا، اور علاج کرنے کے بعد پھر وہ صراط مستقیم کی پٹری پر آ جائے گا، اور اس پر جو ہے اللہ کی توفیق سے گامزن ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو غفلت کے علاج کے تعلق سے ہے، وہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اور وہ چیز اگر بندے مومن کے سامنے ہو اور اس غایت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بندے مومن کوشش اور محنت کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ غفلت سے بچ سکتا ہے، غفلت سے دور ہو سکتا ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ اسے اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 اور 57 میں ذکر، 56 سے 58 تک میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہر مومن مکلف بالغ و عاقل پر یہ چیز فرض ہے کہ اس کے ذہن و دماغ میں 24 گھنٹے یہ بات ہر وقت جو ہے بہت ہی اچھی طرح سے اجاگر رہنی چاہیے کہ آخر وہ اس دنیا میں پیدا کس لیے کیا گیا ہے، اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے کہ جب تک بندہ اپنے مقصد کو اپنے ذہن و دماغ میں نہیں رہے گا، تب تک وہ اس کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرے گا، اس کا ایم جو اصل ہے اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے انس و جن، تیری پیدائش صرف اور صرف اس لیے ہوئی ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کر، اپنے رب کے احکام کی پابندی کر۔ تیرے رب نے زندگی گزارنے کے لیے جو نظام حیات بھیجا ہے قرآن اور سنت رسول کی شکل میں، اس کے اندر تجھے اپنی زندگی کا راز تلاش کرنا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تجھے گزارنا ہے۔ تو اس لیے غفلت سے اگر بندہ دور رہنا چاہتا ہے سچے طور پر، تو اسے اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ رکھنا چاہیے کہ ہماری تخلیق صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں جو اس دنیا میں پیدا کی گئی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی چیز جس کے استعمال اور جس کے حصول کے لیے ہماری شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں وسیلہ اور ذریعہ، معاون اور مددگار ہیں اسی عبادت کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کے لیے۔ اسی عبادت کے ادا کرنے کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے دیگر چیزیں پیدا کی ہیں جنہیں ہمیں ضرورت ہے، بشری طور پہ یا جنوں کو ضرورت ہے ان کے تخلیقی تقاضے کے تحت۔ وہ اصل غایت نہیں ہے، دنیا کی چیزیں اصل ہدف نہیں ہیں، وہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں اللہ کی عبادت کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت پر پابندی کے ساتھ مضبوط قدم کے ساتھ چلنے کے لیے دنیا کے جائز امور ہمارے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہیں، وہ غرض اور غایت نہیں ہے۔ اور یہیں جا کر کے بندہ مومن جو ہے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ دنیا اور دنیا کے اثاثے کو یا دنیا ہی کی زندگی کو اصل اور اساس سمجھ بیٹھتا ہے، اور پھر وہ آخرت کے لیے جو اسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں
پیدا کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوشش اور اس کی محنت بجائے عبادت، اور عبادت کس طرح سے صحیح ڈھنگ سے ادا ہو سکتی ہے اس پر اس کا فوکس کم ہو جاتا ہے، اور دنیا کی نعمتوں اور رنگینیوں کے حصول پر اس کا فوکس زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی محنت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی کوشش زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے عبادت اور آخرت کے کاموں کا معاملہ بیلنس نہیں رہ پاتا ہے اور گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور پھر جتنا وہ دنیا میں منہمک ہوتا جاتا ہے، دنیا کے ساتھ جتنا وہ اپنا رشتہ مضبوط کرتا جاتا ہے، اسی قدر وہ آخرت کے ہدف سے اور آخرت کے ایم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے پھر غفلت اس کے سر پہ بالکل سایہ ڈال دیتی ہے، اور پھر معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے سب سے پہلے نمبر پہ کہ ہر بندہ مومن اور ہر مومن مرد اور عورت کے ذہن و دماغ میں ہر وقت اس چیز کو بالکل ہی تر و تازہ ہونا چاہیے کہ جو ہے ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ کی عبادت کو ہی ہمیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے، کس ڈھنگ سے اس کو ہمیں ادا کرنا ہے، کیا اسباب اور وسائل ہیں، ان اسباب اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اس عبادت کو کما حقہ ادا کیا جائے۔ جو فرائض ہیں، فرائض کے شروط کے ساتھ پہلے نمبر پہ فرائض کو ادا کیا جائے، اس کے بعد ہر فرض کے قبیل سے نوافل ہیں، ان نوافل میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جائے حسب استطاعت، تاکہ اللہ رب العالمین کا قرب زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کی جا سکے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یا اپنی توحید، دراصل ہر عبادت کے ساتھ توحید جو ہے لب لباب ہے، اصل بنیاد ہے، اسی لیے بعض مفسرین نے الا لیعبدون کی تفسیر الا لیوحدون کی ہے، اس لیے کہ موحد ہی دراصل عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے، یا کما حق ہو، عبادت موحد ہی کر سکتا ہے۔ جو موحد نہیں ہے اس کی عبادت ہباء منثورہ ہے، اس کی عبادت کا اللہ کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے، اسی لیے اساس توحید ہے۔ تو کچھ مفسرین نے اس کی الا لیعبدون کی تفسیر الا لیوحدون کیا ہے، کہ تاکہ میری توحید کی صفت ان کے اندر پیدا ہو، بندوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ، اور پھر اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ما اريد منهم من رزق ولا اريد ان يطعمون، ان بندوں سے میں رزق نہیں چاہتا، اور نہ ہی میں ان سے چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ حاشا وکلا، اللہ رب العالمین رزاق ہے، اللہ کھلاتا ہے بھوکوں کو، اللہ ہی پلاتا ہے پیاسوں کو، اللہ بندوں کا ذرہ برابر بھی محتاج نہیں ہے، بندے ہی اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی ہے جو روزیاں دینے والا ہے، بے انتہا روزیاں دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، وہ طاقت و قوت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ہر چیز کی طاقت ہے، ہر قسم کا پاور ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں حاشا وکلا کسی طرح کا ضعف، کسی طرح کی کمزوری نہیں ہے۔ اور ایسا اعتقاد رکھنا جیسا کہ یہودیوں کے ہاں تھا، کفر ہے۔ ہمارا رب ہر ناحیے سے کامل صفات سے متصف ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ادنا سا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کسی ناحیے سے ہمارے رب کے ہاں نقص ہے، حاشا وکلا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم سے اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا۔ یہ ذریت آدم اس وقت جو ہے صلب آدم میں تھی، عالم وجود میں نہیں آئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حکمت و علم والے نظام سے بھرے اسلوب میں اللہ رب العالمین نے سارے انس و جن سے عہد و پیمان اپنی عبادت کا لیا ہے،
یہ کہتے ہوئے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا معبود نہیں ہوں، اس لیے کہ حقیقی رب ہی معبود بن سکتا ہے۔ قالوا بلا، تو سب نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، میں اس بات پر گواہ ہوں کہ تم قیامت کے دن آ کے کہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، اے اللہ تیری عبادت کیا ہے، تیرا حکم کیا ہے، تیرا فرمان کیا ہے، ہم اس سے غافل تھے، یہ بات مانی نہیں جائے گی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا یہ عذر پیش کرنے لگو کہ ہمارے آبا و اجداد شرک کر کے آتے تھے، ہم بھی انہی کی ذریت تھے تو ہم ہی انہی کی روش پہ چلے آئے، یہ ساری حجتیں تمہاری اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہونے والی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا سبب یا پہلا امر یا پہلا قدم جو ہوگا بندے مومن کا، وہ یہ ہوگا کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اس کے ذہن و دماغ میں یہ ہونی چاہیے بات کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میری زندگی کا اولین اور آخری ہدف اور حق یہی ہے کہ میں اللہ کا صحیح ڈھنگ سے بندہ بنوں۔ تب انسان کو فکر ہوگی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بھی کہ نہیں، اس لیے کہ مجھے اللہ کا بندہ بن کے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 162 میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ نبی کو فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے وقف ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے وقف ہے۔ یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے جائز اور شرعی حدود کے تحت ہیں، اس لیے ہم اس دنیاوی مشاغل میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو تباہ اور برباد نہ کریں، اللہ کی عبادت میں غفلت نہ کریں، اللہ رب العالمین کے احکام پر پابندی کرنے میں کسی طرح کی سستی اور کاہلی نہ کریں۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو یقیناً غفلت ہمیں اپنے شکنجے میں دبا لے گی اور پھر ہم خسارے کی راہ پہ لگ جائیں گے۔ دوسرا قدم بندے کا کیا ہونا چاہیے کہ جب اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی، بیٹھ گئی، مضبوطی کے ساتھ جم گئی کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو پھر اللہ سے اسے کسی لمحہ غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی یاد میں اسے ہر لمحہ سرشار ہونا چاہیے، اللہ کی ذکر میں اسے ہمیشہ ڈوبے رہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس بندے کو جس چیز سے تعلق ہوتا ہے وہ اس کی یاد اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کرتا رہتا ہے، اور اس کی مثال اگر میں دوں تو سب سے زندہ مثال مل جائے گی سوشل میڈیا کے ساتھ لوگوں کا جڑنا۔ یہ جو موبائل ہے اور اس کے اندر جو سوشل میڈیا کی ساری چیزیں ہیں، اس سے بندہ کس قدر جٹ گیا ہے، خاص اور عام، پڑھے اور لکھے، جاہل اور جو ہے غیر جاہل، سارے کے سارے، کہ آپ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر اوقات بندہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے بیگانہ ہے، اور منٹ نہیں گزرتا یا سیکنڈ نہیں گزرتا اس کی نظر موبائل پہ ضرور پڑتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے اگر دور ہو گیا تو ایسا محسوس کرے گا کہ جیسے کوئی چیز اس سے دور ہو گئی ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے میں اس وقت عام و خاص مبتلا ہیں۔ آدمی نیند سے اٹھتا ہے سو کے تو سب سے پہلے موبائل کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کیا کیا اس کے اوپر ہے، شاید نیند سے اٹھنے کی دعا اس نے نہ پڑھی ہو لیکن موبائل نہیں بھولتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں اپنے ذہن و دماغ کو مشغول رکھیں گے تو ہر وقت ہمیں اللہ کی یاد آئے گی، اور جب اللہ کی یاد آئے گی تو اللہ کے احکام ہم کو یاد آئیں گے، اور
جب اللہ کے احکام ہم کو یاد آئیں گے تو ہمیں ہر وقت یہ یاد آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے احکام و فرامین کی پابندی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمارا حساب کرے گا، ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا، اور پھر ہمیں اپنے پورے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ تو وہ ہر وقت بیدار رہے گا، ہر وقت چاق و چوبند رہے گا، ہر وقت چوکنا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت ہماری زبان، ہمارا ذہن و دماغ، ہمارا پورا وجود اللہ کے ذکر اور اللہ کے ذکر کا جو تقاضا ہے کہ ہر وقت ہم بالکل چاق و چوبند رہیں، اس میں انسان اپنی زندگی گزارے گا۔ اس لیے جو ہے بہت ہی اہم اسباب میں سے اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے، جو بندے کو غفلت سے دور کرتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، عربی شاعر نے، کہتے ہیں کہ فَكُنْ ذَاكِرًا لِلَّهِ فِي كُلِّ حَالَةٍ فَلَيْسَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَقْتٌ مُقَيَّدُ۔ اپنے رب کو تمام حالات میں یاد کرنے والے بن جاؤ، اپنے رب کو تمام حالات میں یاد کرنے والے بن جاؤ۔ فَلَيْسَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَقْتٌ مُقَيَّدٌ، اللہ کے ذکر کا کوئی فکس وقت نہیں ہے، اللہ کے وقت ذکر کا کوئی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں بھی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہم مجلس میں اپنا کام بھی کرتے رہیں گے اور یہ ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت فکس نہیں ہے، اور جس کو اللہ سے جتنی محبت ہوتی ہے، جتنا تعلق ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں اتنا ہی سرشار ہوتا ہے۔ اسی سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، کہ ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، کتنی مقدار میں کرتے ہیں، اور کب کب کرتے ہیں، یا ہمیشہ کرتے ہیں، ہر وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے برابر تمہاری زبان تر ہونی چاہیے، معمور ہونی چاہیے ہماری زبان اللہ کے ذکر سے۔ تو یہ کہتے ہیں فَذِكْرُ إِلَٰهِ الْعَرْشِ سِرًّا وَمُعْلَنًا يُزِيلُ الشَّقَى وَالْهَمَّ عَنْكَ وَيَطْرُدُ، کہتے ہیں عرش کے الہ کا ذکر، عرش کے الہ کا ذکر سرًا مخفی طور پہ، معلناً یا جہری طور پہ، یعنی ہر حال میں، سرًا و جہرًا، ہر حال میں عرش کے الہ کا ذکر جو ہے کیا ہے؟ یزیل الشقا والہم عنک ویطرد، ہاں، تم سے شقاوت، غم، دکھ، یہ تمام چیزیں دور کر دیتا ہے، بھگا دیتا ہے۔ ویجلب للخیرات الدنیا وآجلا، ویجلب للخیرات دنیا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد او يشرد۔ کہتے ہیں اللہ کے ذکر میں اگر آپ مشغول رہیں تو دنیا اور آخرت میں خیرات ہی خیرات کی ضمانت دیتا ہے، خیرات ہی خیرات اکٹھا کرتا ہے اللہ کا ذکر آپ کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ وَإِن يَأْتِكَ الْوَسْوَاسُ يَوْمًا، اور اگر کسی طرح کا وسوسہ آتا ہے تو اس ذکر کی برکت سے وہ وسوسہ زائل ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے ذکر کا فائدہ، کہ اللہ کے ذکر کرنے والا کسی بھی حالت میں خسارے کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ والملعون ما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر تمام چیزیں ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ تمام۔ اور جب اللہ کا ذکر کہا جاتا ہے تو صرف سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ نہیں مراد ہوتا ہے۔ ذکر جب کہا جاتا ہے عمومی طور پہ تو اللہ کی عام طور پہ اطاعت، فرما برداری، فرائض کی پابندیاں سب میں آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنے والا اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی نیک کام ہم کرتے ہیں اجر و ثواب کی نیت سے، ظاہر سی بات ہے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اسی لیے ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 3 دعا۔ غفلت کا علاج اگر ہمیں کرنا ہے
تو ہم دعا سے کبھی غافل نہ ہوں. اور دعا بڑی عظیم چیز ہے. دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدعاء هو العبادہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہی اصل عبادت ہے. اور دیکھیں نماز کا نام بھی الصلاۃ, عربی میں دعا, اس کا الصلاۃ کا معنی ہے دعا. اصل لغوی معنی جو ہے نماز میں ہے, الصلاۃ کا معنی دعا کے ہیں, اور نماز کو الصلاۃ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اکثر اذکار جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں وہ یا تو ڈائریکٹلی طور پہ یا انڈائریکٹلی طور پہ دعا ہے. تمام سبحانک اللہم سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک تمام اذکار پہ آپ غور کر لیں, یا تو ڈائریکٹلی طور پہ دعا جس کو ہم دعائے مسئلہ کہتے ہیں, یا پھر دعائے عبادہ دعا ہے. تو دعا سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے, اور دعا کا حکم ہمارا رب ہم کو دے رہا ہے. یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں, پھر بھی اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی فرما رہا ہے. فرماتا ہے اللہ رب العالمین وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تمہارے رب کا فرمان کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو, مجھ سے دعا کرو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ بظاہر ایک ذکر ہے, دعا نہیں نظر آتی یہاں پر طلب جس کو جس میں اپنی حاجت رکھتا ہوں, لیکن انڈائریکٹلی طور پہ ہم کیا چاہتے ہیں اس ذکر سے؟ یہی تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو جائے, اس پہ اجر و ثواب مرتب ہو, اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم نے طلب نہیں کیا ہے لیکن اس کے پیچھے طلب موجود ہے. تو اگر ڈائریکٹلی ہم کہتے ہیں تو دعائے مسئلہ ہے, ورنہ وہ دعائے طلب میں بھی, ذکر اذکار میں بھی دعا ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعونی, مجھے پکارو. تو دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دعا کرنے کا مطلب اللہ کو یاد رکھو, اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کام کرو, اور اللہ سے خصوصیت کے ساتھ اس دین حنیف پر, توحید اور سنت کی شاہراہ پر مضبوطی کے ساتھ تا دم حیات قائم اور ثابت رہنے کے لیے اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے دعا کرو, اس لیے کہ شیطان کا حملہ تمہارے اوپر اوروں کے مقابلے میں, صحابہ کے مقابلے میں, اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے, یعنی میرے شیطان پر جو میرے ساتھ جو ہے مقرر ہے اس کا کوئی بس چلنے والا نہیں ہے. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں, سجدوں میں کثرت سے کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے بدلنے والے, پلٹنے اور پھیرنے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی عطا فرما دے, جمع دے میرے دل کو, ثابت کر دے میرے دل کو اپنے دین پر. وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ, اور اے دلوں کے پلٹنے اور پھیرنے والے, میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری پر مضبوطی کے ساتھ جمع دے. یہ کس کی دعا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان دعاؤں میں شامل ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت کیا کرتے تھے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت دعا کیا کرتے تھے تو ہم آج تقریباً 1400 سال کے بعد, جبکہ قدم قدم پہ لمحہ بلمحہ فتنوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے, بسیرا ڈال رکھا ہے, اپنا نفس بھی کمزور ایمانی اعتبار سے, فتنوں میں ڈالنے والے امور کی کثرت ہے, جو اصحاب ہیں اصحاب سوء زیادہ ہیں, اصحاب خیر کم ہیں, اور یہ جو وسائل ہیں, سوشل میڈیا ہے, اس نے تو ایک عجیب و غریب سی گند پھیلا رکھی ہے. یعنی ہم ایک طرح سے فتنوں کے ایسے
अंधेरे में हम घिरे हुए हैं कि जिसका सही ढंग से बयान नहीं किया जा सकता है। ऐसे फितनों के दौर में हमको कितनी सख्त जरूरत है इस दुआ की, और हम कितने जरूरतमंद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के, अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसान के, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर एहसान हो, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक देते हुए अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमाए। बे इंतहा हम मोहताज हैं। इसलिए इस वक्त दुआओं की साबित कदमी के लिए, ईमान की राह पर जम करके चलने के लिए, फितनों से अपने आप को महफूज रखने के लिए, गफलत की चादर को दूर फेंकने के लिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के बेइंतहा मोहताज हैं। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए। अगर हम गफलत से बचना चाहते हैं, दुआ से कभी भी गफलत ना करें। अपनी नमाजों में, नमाजों के बाद उन औकात में जिन औकात में दुआओं के इस्तिजाबे का वक्त है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सिद्क नियती के साथ, इंकिसारी के साथ, आजिजी के साथ ये दुआ करें कि अल्लाह तू हमें अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा दे, अपनी इताअत पर साबित कदमी अता फरमा दे। अगर हम सच्चे होंगे दुआ के अंदर, अपने अज़्म में सच्चे होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर फितनों से बचाते हुए, हमें गफलत से दूर रखते हुए अपने दीन पर, अपनी इताअत पर साबित कदमी अता फरमाएगा। तो इस बात की जरूरत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, देखें अल्लाह ने कहा दुआ करो, उसके बाद कहा जो मेरी इबादत से एराज करेंगे, दूर भागेंगे। यहाँ पर इबादत अल्लाह ने जिक्र किया, दुआ का हुक्म दिया और कहा मेरी इबादत से, यानी मेरे जिक्र से। इस तो पता क्या चला, जिक्र इबादत है। सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, तो ऐसे लोग जहन्नम में दाखिल। जाहिर सी बात है, अल्लाह से दुआ से गाफिल कौन होगा? जिसका ईमान फुसफुसा होगा, जिसका ताल्लुक अल्लाह से कमजोर होगा, जिसका रिश्ता और नाता अल्लाह रब्बुल आलमीन से एकदम फुसफुसा और इंतहाई कमजोर होगा, वही अल्लाह से दुआ से दूर होगा। ये ईमान की अलामत है। कसरत दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुक करके करना तो ईमान की अलामत है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, कहते हैं इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तही इज़ा रफ़अ अर्रजुलु इलैहि यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रन खाइबतैनि, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हय्युन, बहुत ही हया वाला है, करीमुन, बड़ा ही सखी है, यस्तही इज़ा रफ़अ अर्रजुलु इलैहि यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रन खाइबतैन, अल्लाह रब्बुल आलमीन को शर्म आती है कि जब बंदा हाथ उठा करके उसके दरबार में दुआ करे तो उसे शर्म आती है कि उसके हाथों को जीरो शक्ल में वापस करे। यानी दुआ जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। इसी तरह से मैं इख्तिसार कर रहा हूं इसलिए कि वक्त ज्यादा हो जाएगा। नंबर 3 दुआ। नंबर 4 नमाज की हिफाजत। जो बंदा नमाज को ज़ाय करने वाला है उस पे गफलत की सबसे जो है खतरनाक चादर पड़ रही है, गफलत के शिकंजे में दबा हुआ है। नमाज बहुत ही अहम तरीन इबादत है और बंदे के कुव्वत और ज़ाफ़े कुव्वत ईमानी की खुली हुई दलील है। नमाज की हिफाजत बंदे को गफलत से दूर करती है। नमाज की हिफाजत बंदे को फहश और मुनकर उमूर से दूर करती है, अगर वो सच्चा नमाजी है तो। सच्चा नमाजी, अगर नमाज में वो सच्चा नहीं है, इसीलिए हर नमाजी को सोचना चाहिए, वो अपनी जिंदगी का मुहासबा करे कि फहश और मुनकर उमूर उससे दूर हैं या नहीं है। अगर वो नमाज पढ़ रहा है और फहश और मुनकर उससे दूर नहीं हो रहे हैं, चाहे जो है कौली फहश हो या फ़िअली फहश हो, फहश कोई भी चीज, मुनकर कोई भी चीज, यानी फहश और मुनकर यानी मुखालिफ शरअ, अक़वाल हो मुखालिफ शरअ, उसके अमाल हो, अगर वो उनको तर्क नहीं कर रहा है, मुब्तिला है, नमाज भी पढ़ रहा है, सूद भी खा रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, झूठ भी बोल रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, चीटिंग भी कर रहा है, सारे मुनकरात उसके यहाँ पाए जा रहे हैं जो बंदों के ताल्लुक से होते हैं, दुनियावी उमूर के ताल्लुक से होते हैं, और नमाज भी पढ़ रहा है, हर्ज भी कर रहा है, और फर्क उसकी जिंदगी में कोई नहीं आ रहा है, तो आप यकीन माने उसकी नमाज में बीमारी है, उसकी नमाज में खलल है,
ورنہ یہ تمام امور ترک ہو جانے چاہیے۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، ام العبادات ہے، عبادات میں ایک طرح سے سر کی حیثیت رکھتی ہے نماز، اس لیے نماز سے کبھی بھی غفلت بندے کو نہیں کرنا چاہیے۔ سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور وضو کی محافظت یا حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ادل علی ما یمحو به الخطایا وارفع به الدرجات، کیا میں ایسا عمل تمہیں نہ بتاؤں جس کے ذریعے خطائیں ختم ہو جاتی ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیں ایسا عمل جس سے خطائیں کافور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں اور درجات کی بلندیاں عطا ہوتی ہیں، ضرور ایسا عمل بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدی کی کہ ایک وقت میں وضو کرنا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ آج آپ کو گیزر مل گیا نا، اس وقت گیزر نہیں تھا، سخت ٹھنڈی میں پانی ٹھنڈا ہوتا تھا، ایمان ہی تھا بندے کا جو اسے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ تو مکارہ میں جس وقت کی وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے سخت ہو، شاق ہو، بندہ وضو کرے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کی طرف جو ہے کثرت خطا، زیادہ قدم، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں جماعت میں حاضری کی جن کے گھر دور ہیں، جو اٹھیں گے راستے میں سوچیں گے کہ لمبی مسافت ہے، شیطان گدگدائے گا، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں کہ کبھی بھی تم نماز نہیں ترک کرنا، اس لیے کہ جو ہے دوری ہے، اس لیے کہ جتنے قدم تمہارے مسجد کی طرف بڑھیں گے اتنے قدم تمہارے جنت کی طرف بڑھیں گے، اور اتنے ہی قدم تم جہنم سے دور ہوگے۔ تکلیف ضرور ہوگی لیکن یہ تکلیف تمہیں جنت سے قریب کرے گی، جہنم سے دور کرے گی۔ کثرت الخطا الی المساجد، اس کے ذریعے خطائیں دور ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جس آدمی کو کوئی کام نہیں ہے دنیاوی، وہ مسجد ہی میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے اور بڑی افضل صورت ہے جس کے پاس دنیاوی امور اور مشغولیات نہیں ہیں۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ نماز ادا کر کے کام کے لیے تو نکلا ہے، کام تو کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں دوسری نماز کا انتظار ہے، انتظار کر رہا ہے، اور اس کا دل لگا ہوا ہے کہ کب اذان ہو پھر میں دوبارہ مسجد جاؤں۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ فذلکم الرباط، یہ مجاہدوں کا کام ہے، اس لیے کہ آپ جہاد نفس ہے، یہ نفس پہ کنٹرول ہوگا تبھی یہ کام ہوگا کہ آپ ٹھنڈک کے موسم میں مکمل وضو کریں اور گھر دور ہے اس کے باوجود جماعت میں حاضر ہوں، اور ایک نماز ختم ہونے کے بعد دوسری نماز کے ساتھ دل لگا ہوا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیب انسان کو عرش الہی کے سائے کی بشارت دی ہے، جو شخص جس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے جڑا ہوا رہتا ہے، مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے دل اس کا مسجد سے جڑا ہوا ہے، ایسا انسان اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طرح سے نماز کے فضائل کے تعلق سے آپ بہت ساری روایتیں جانتے ہیں۔ اس تعلق سے چند شعر میں آپ کو سنا دوں، عربی کے بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں علی الصلوات الخمس حافظ فإنہا، اے بندے مومن پانچوں نمازوں کی محافظت کر، حفاظت کر، فإنہا لآکد مفروض علی کل مہتدی، ہر ہدایت کی راہ پہ چلنے والے کے لیے سب سے مؤکد اور سب سے اہم فریضہ ہے۔ فلا رخصۃ فی ترکہا لمکلف واول ما عنہ یحاسب فی غدی، اور اس سلسلے میں کوئی رخصت نہیں ہے بندے کو، نماز کے ترک کرنے میں کوئی رخصت نہیں، ادائیگی میں اگر عذر ہے، کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے کروٹ، لیکن نماز ترک نہیں کر سکتا ہے مکلف کے لیے جو بالغ و عاقل ہے اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہے،
تو اس کے لیے نماز میں کوئی رخصت نہیں ہے اس کے ترک کرنے میں. وَأَوَّلُ مَا عَنْهُ يُحَاسَبُ فِي غَدِي، اور قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو ہوگا عمل کے اعتبار سے وہ نماز کا ہوگا. بِإِهْمَالِهَا يَسْتَوْجِبُ الْمَرْءُ قَرْنَهُ بِفِرْعَوْنَ مَعَ هَامَانَ فِي شَرِّ مَوْرِدِ. کہتے ہیں نماز کے ساتھ غفلت اور سستی کرنے والا اس بات کو ضروری قرار دے دے گا کہ اس کا حشر و نشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہو. بہت خطرناک معاملہ ہے ترک نماز کا. نمبر 5، قرآن کو بہت ہی غور، فکر، تدبر، ترجمے اور معانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بڑا فائدہ ہوگا. آج ہمارے جو علماء سو ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ امت محمدیہ کے بھولے بھالے لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، اس کے ترجمے سے روکتے ہیں، اس کو سمجھنے سے روکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو گھوٹالے کر رکھے ہیں، جو امت کو گمراہ کر رکھا ہے، جو امت کو غفلت کا شکار کر رکھا ہے، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جو شرک میں مبتلا کر رکھا ہے، بدعتوں میں مبتلا کر رکھا ہے، اور طرح طرح کی گمراہیوں میں لوگوں کو دین کے نام پہ لگا رکھا ہے. جب وہ قرآن کو تدبر سے پڑھیں گے، جب وہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے، تو پھر یہ قرآن ان کو دعوت دے گا احادیث رسول کو بھی پڑھنے کے لیے. اس لیے کہ جب آپ زکوٰۃ کے معاملے میں گزریں گے، حج کے معاملے میں گزریں گے، نماز کے معاملے میں گزریں گے، اور جب آپ تشفی بخش معلومات جاننا چاہیں گے، تو پھر آپ کو حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو قرآن کو بندہ تدبر سے پڑھ ہی نہیں سکتا ہے کما حقہ، جب تک کہ وہ حدیثوں کا بھی مطالعہ نہ کرے. نماز کا باب آیا، نماز کے تعلق سے حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، زکوٰۃ کے تعلق سے حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، اسی طرح سے دیگر امور کے تعلق سے حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، تو آپ کے سامنے دین کا خوبصورت خاکہ آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ صاف اور شفاف تصویر اسلام کی آپ کے سامنے آ جائے گی جو ہمارے نبی نے اور ہمارے صحابہ نے پیش کی ہے. پھر ان مشرکین کے اور ان شرکیات کے جو اس وقت جو ہے گندگی پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں، کم ہو جائے گی. آج آپ دیکھیں جو لوگ قرآن کے قریب آ رہے ہیں، احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ و عمل سے موازنہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے رہا ہے. شرک سے توبہ کر رہے ہیں، بدعات سے توبہ کر رہے ہیں. تو قرآن کو تدبر سے پڑھا جائے، احادیث کا مطالعہ کیا جائے، اور اس طرح سے غفلت سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں دور فرما دے گا. نمبر 6، ہر وقت ہمارے ذہن و دماغ کے سامنے موت ہونی چاہیے، ہر وقت. یہ بھی ہمیں غفلت کی چادر اٹھا پھینک دینے میں ہماری مددگار ہوگی. ہر وقت موت کو یاد کریں، اور موت کے بعد جو مشاہد ہیں آخرت کے، قبر میں کیا ہونے والا ہے، سوال و جواب کیا ہوں گے، ان تمام مناظر کو ذہن و دماغ میں آپ رکھیں تو انشاءاللہ غفلت کی چادر اٹھا کر کے پھینک سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اکثروا من ذکر ہادم اللذات، لذتوں کی عمارت ڈھا دینے والی جو چیز ہے اس کو یاد کرو. کیا؟ یعنی موت کو یاد کرو. موت بندہ یاد کرتا رہے گا تو موت کی تیاری کرے گا، اور موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں ان کے لیے تیاری کرے گا. اسی طرح سے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، ولما سئل عن اکیس الناس واحزم الناس، سب سے عقل مند اور سب سے چاق چوبند اور سب سے ہوشیار آدمی کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کیا کرتا ہے، واشدهم استعدادا للموت، اور جو سب سے زیادہ استعداد اور تیاری کرتا ہے موت کے لیے، اولئک الاکواس، اکیاس، ایسے ہی لوگ جو ہے عقل مند ہیں، ایسے ہی لوگ ہوشیار ہیں. ذابوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں جو شرف والی چیز ہیں اس کو وہ حاصل کرتے ہیں، اور کرامت آخرت ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. تو موت کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. نمبر 7، بندوں کے ساتھ احسان کرنا. اور آپ جانتے ہیں بندوں کے ساتھ احسان کرنے کے تعلق سے بے شمار احادیث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو دنیاوی امور میں اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے قدم بڑھائیں. اللہ رب العالمین آپ کے دنیاوی امور میں اور دینی امور میں اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا. اسی طرح سے اور بھی احادیث ہیں بندوں کے ساتھ احسان کرنے کے تعلق سے. نمبر 8،
ہم اپنے خالی وقت کو لہو و لعب کھیل تماشے میں نہ لگائیں، بلکہ دنیا اور آخرت کے فائدے کے امور میں لگائیں، اپنے وقت کو صرف کریں، اس لیے کہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور یہ وقت اگر ہم نے صحیح اور مفید چیزوں میں نہیں لگایا تو یہ وقت ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ یہ تھی مختصر 8 جو ہے امور تھے کہ اگر ان 8 امور کو ہم اپنے مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے آپ کو غفلت سے دور رکھ سکتے ہیں، آخرت کے کاموں میں لگا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو اپنی قیمتی زندگی کو بنانے اور سنوارنے میں لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں غفلت سے کوسوں دور فرما دے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم پہلے نمبر پہ اس کے فرائض کو کما حقہ ادا کر سکیں، دوسرے نمبر پر نوافل میں بھی ہمارا اللہ رب العالمین اچھا خاصا حصہ اور نصیب بنا دے، اور ہماری زندگی سلف صالحین کے نہج پر اس دنیا میں گزرے، اور دنیا کے جو بھی فتنے ہیں ظاہری اور معنوی، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے ان تمام جو ہے فتنوں سے، اور اس طرح سے دین حنیف پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنے میں اللہ رب العالمین ہمارے زندگی کا حسن خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین، اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے فضیلت الشیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ، آپ کے سامنے غفلت کا علاج، اس پر نکات کے شکل میں شیخ جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل بیان ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے، اور یہ جو نکات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں گامزن رہنے کی توفیق بخشے۔ بھائیوں، اس کے بعد جو سوال و جواب کی نشست ہے، اگر آپ کے پاس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ آپ ہینڈ ریز کریے، انشاءاللہ شیخ محترم اس کا جواب دیں گے۔ جو بھی بھائی کے پاس سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، نہ ہے تو انشاءاللہ مجلس ختم کریں گے۔ عبد الرحمن اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ محترم؟ خیر وعافیت میں ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ، یہ جو آپ نے ذکر کیا موت کو کثرت سے یاد کریں، کس طرح یاد کریں؟ بعض لوگ جو ہے وہ پریشانی میں رہتے ہیں، موت کو یاد جی کرنے کی تھوڑا اچھا سا ہوتا آواز ہے، بلند کریں۔ یعنی آپ نے ذکر کیا کہ موت کو یاد کریں کثرت سے، جی تو بعض لوگ پریشانی کی حالت میں دنیا سے پریشان ہو جا کر جو ہے اللہ مجھے موت دیا تو بہتر ہوتا، یعنی موت کو کس طرح سے یاد کرنے کے لیے کہا گیا حدیثوں میں؟ نہیں، موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ موت کو آواز دینا، کہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں تو موت کو یاد کریں، نہیں، موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ موت یقینی ہے اور اس کا وقت مقرر ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا ہے، اور کسی بھی وقت ہم پر موت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم جب یہ ہمارے ذہن و دماغ میں رہے گا کہ موت یقینی ہے اور موت کسی بھی وقت ہمیں لاحق ہو سکتی ہے، تو آدمی اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اور پھر دوسرے پوائنٹ پہ اللہ رب العالمین کسی بھی وقت موت کا فرشتہ اس کے پاس بھیج سکتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ ابھی ہم بیٹھے، ہمیں پتہ نہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی 1 منٹ کے بعد ہمیں موت آ جائے، ہو سکتا ہے 4 منٹ کے بعد موت آ جائے، تو ابھی فرض کر لیا جائے کہ ہم مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے کہ تمہاری آخری نماز ہے۔ آخری نماز کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر تصور پیدا کرو کہ ہو سکتا ہے یہ نماز میری پوری ہوتے ہی مجھے موت آ جائے، تو اب کیا کیفیت پیدا ہوگی نماز میں؟ تو اسی طرح سے جس بھی حالت میں ہم ہیں موت کو یاد رکھیں تاکہ ہم اللہ کی معصیت نہ کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی معصیت کی حالت میں ہمارے اوپر موت آ جائے۔ تو ہم اپنے آپ کو یہ کوشش کریں گے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے ذکر میں، مثال کے طور پہ نماز کا وقت آ گیا، اب شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ چلو یار ابھی کام ہے
اور تھوڑا سا یہ کام فنش کر کے اور پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہوگا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کام نہ فنش ہو, ہمارے اوپر موت آ جائے, تو پھر اس کے اندر خوف پیدا ہوگا اور وہ سارے کے سارے کام چھوڑ کے اور ساری دولت چھوڑ کر کے وہ مسجد کی طرف بھاگے گا. یار موت آ جائے گی تو پھر یہ کام تو ہمارا رہ جائے گا اور پتہ چلے گا کہ ہم دنیاوی امور میں نماز کو ڈیلے کر. تو موت یاد کرتا رہے گا کہ ابھی ہو سکتا ہے موت آ جائے, تو وہ ڈرتا رہے گا معصیت سے, اور پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں یا اگر فرائض کا وقت ہے تو فرائض میں لگانے کی کوشش کرے گا, ڈیلے نہیں کرے گا. اور جہاں تک یہ ہے کہ جو لوگ مصائب میں ہیں, پریشانی میں ہیں, تکلیف میں ہیں, تو ان کے لیے تو اللہ رب العالمین نے صبر کا کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم دنیا کے مختلف امور میں تمہیں امتحان اور آزمائش میں ڈالیں گے, یہاں تک کہ موت و حیات کا بھی امتحان ہوگا. کسی کا بیٹا مر جائے گا, کسی کی بیوی مر جائے گی, بیماری میں بھی ہم تمہیں مبتلا کریں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. انفس کے اندر بھی امتحان ہوگا, کوئی بیمار ہوگا, کسی کے اوپر کسی طرح کی پریشانی آئے گی, طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی. لیکن اللہ نے اس سلسلے میں کیا تعلیم دی کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے. کوئی بھی امتحان ہے, کوئی بھی آزمائش ہے, کوئی بھی صبر کرنا ہے. اور صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت یہ حد فاصل ہے تمام مصائب کے لیے. اگر ہم دینی راہ پہ چل رہے ہیں تو بڑے سے بڑے پہاڑ ہوں مصائب کے, وہ زائل ہونے ہی ہیں. یہ دوام نہیں ہے مصائب اور پریشانیوں کو, لیکن اللہ کا نظام ہے امتحان اور آزمائش کا, تاکہ پکا اور سچا مومن آدمی کو اللہ رب العالمین پرکھ سکے. اگر سب کو اللہ رب العالمین نعمت میں ہی رکھے گا تو پھر پرکھ نہیں ہوگی, لیکن جب مصائب میں رکھے گا, تکلیف میں رکھے گا, تب پتہ چلے گا نا. خوشحالی میں تو سبھی یاد کر لیتے ہیں اللہ کو, لیکن بدحالی میں کون یاد کرتا ہے؟ بدحالی میں تو اللہ کے شکوے کرتے ہیں ایمان کے کمزور ایمان والے. تو اصل امتحان بندے کا امتحان ہوتا ہے مصائب اور پریشانی میں. سچا بندہ, اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. تاکہ اللہ رب العالمین یہ جو احکام نافذ کرتا ہے جہاد کرنے کا, کیوں؟ اللہ کو مقصود نہیں ہے کسی کی جان لینا, لیکن اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے کیا کیا قربان کر سکتا ہے. جو کمزور ایمان والا ہے, جو منافقت والا ہے, وہ بہانے بنا کے پیچھے رہ جاتا ہے. جو ایمان والا ہے وہ اگلی صف میں لڑتا ہے. تو امتحان اور آزمائش یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتے ہیں. اس میں بندے کو مصائب اور پریشانی سے ہارنا نہیں چاہیے, عزم و حوصلہ رکھنا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس پر صبر کرنے سے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی ہے, اور دنیاوی مصائب ایک ٹیمپریری مصائب ہیں, آخرت کے مصائب کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تاکہ اس کو حوصلہ ملے اور وہ خودکشی وغیرہ کے طرف قدم نہ بڑھائے. جی شیخ, اگر کوئی پریشان حال میں موت اللہ سے طلب کرتا ہے, اللہ مجھے موت دے دے, میں پریشانوں میں پھنس چکا ہوں, اس سے بہتر ہے مجھے موت دے دے بول کے, کیا یہ درست ہے؟ نہیں, تو صرف موت کی دعا نہیں کر سکتے. اگر بندہ بہت پریشان ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادب سکھلایا ہے, وہ یہ کہ اللہم احیینی ان کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ان کانت الوفات خیرا لی. کہ اے اللہ, اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ, اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے. اس طرح دعا کر سکتا ہے بہت زیادہ پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہونے والا انسان. لیکن صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے, اب حد ہو گئی, اب میں نہیں برداشت کر سکتا, یہ جائز نہیں ہے. وہ اس شرط کے ساتھ دعا کرے گا کہ اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ, اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے. بارک اللہ فیک شیخ. اکبر بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, جو نماز میں جو شرع ہے نا, گھٹنوں سے نیچے تک لمبی نماز میں کیا, تھوڑا آواز بلند آواز سے بولیں شیخ. ابھی یہ شرع جو فینٹ بولتے ہیں, فینٹ ہے نا, گھٹنوں کے نیچے تک رکھا, ایسا ہی نماز پڑھنے سے کیا گناہ ہے کیا شیخ؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز. عبد القادر صاحب اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو ذرا بولیں. شیخ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں شیخ, نماز میں جو پوائنٹ وغیرہ بنتلون وغیرہ جو پہنتے ہیں وہ ٹکنوں سے نیچے ہے تو کیا گناہ کیا بول کے پوچھ رہے ہیں. جی دیکھیے, نماز کے صحت اور عدم صحت کا حکم تو نہیں لگا سکتے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, باطل ہوگی. ہاں, یہ اور ہے بات ہے کہ وہ چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو,
نماز یا غیر نماز میں ٹخنے سے نیچے جو ہے اس کا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس کی سزا ملے گی اگر بندہ توبہ نہ کرے۔ یہ نماز کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ نماز میں جائز نہیں ہے اور نماز کے باہر جائز، وہ نماز اور نماز غیر نماز دونوں میں ٹخنے سے نیچے مردوں کے لیے کپڑا رکھنا کسی طرح سے جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اس سے توبہ کرے۔ اب جو لوگ آ کے نماز میں ٹخنے سے اوپر کر لیتے ہیں نماز کے باہر، وہ تو ایک طرح سے گویا اللہ کو ایک میسج یہ دے رہے ہیں کہ اللہ میں نماز میں تو اوپر کر لوں گا، نماز کے باہر نہیں کروں گا، تو یہ اور خطرناک چیز ہے۔ ہمیشہ کے لیے توبہ کرنا ہے جو ہے اسبال سے، یہ اسبال ہے، اور جیسا کہ سزا آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اسفل من الکعبین فهو فی النار، کعبین یعنی ٹخنے سے نیچے جو حصہ ہے کپڑے کا وہ جہنم کا حقدار، جہنم اس کا حقدار ہوگا۔ لیکن جس کا ٹخنے سے نیچے ہے کپڑا تو نماز اس کی درست ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ گنہگار ہوگا، سخت گنہگار ہوگا۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ جزاک اللہ خیر۔ عبد القادر بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد ایک آخری سوال لے کے مجلس ختم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ اب تمہیں بولی آدمی غفلت میں ہے تو اس کی علاج کرنا، غفلت میں پڑ رہا بولے تو اس کی علاج کرنا ہے، اور کہ اس کی علاج کیسا کرنا ہے شیخ؟ یا ابھی تو اسی تعلق سے بات ہو رہی تھی نا، علاج ہی کے تعلق سے بات ہو رہی تھی کہ کیا کیا آپ کو کرنا چاہیے، کس طرف توجہ دیں گے تو آپ کا علاج ہوگا۔ یعنی یہ 8 مسائل پہ توجہ دیں تو اس کا علاج ہوتا ہے شیخ؟ سب سے پہلے میں نے کیا ذکر کیا کہ آپ کے ذہن و دماغ میں ہو کہ میں کس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا، اس دنیا میں کیوں زندہ ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میرے اوپر کیا چیز ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت ضروری ہے، تو اللہ کی عبادت ضروری ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ سیکھیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ جب ہمارے اوپر یہ چیز ضروری ہو گئی کہ اللہ کی عبادت ہم کو کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ فرض ہے، تو ہمارے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ ہم سیکھیں اس کو اور اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح سے اور دوسرے نکات ہیں یا دوسرے امور ہیں جو انسان کو غفلت سے دور کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیے، اللہ کے عذاب کو یاد رکھیے، اللہ کی پکڑ کو یاد رکھیے، اللہ کے حساب کتاب کو یاد رکھیے۔ یہ تمام چیزیں ذہن و دماغ میں ہر وقت رہیں تاکہ انسان جو ہے اس دنیاوی لہو و لعب اور کھیل تماشے میں نہ پھنسے۔ اسی طرح سے موت کا ذکر کیا میں نے، اسی طرح سے بندہ اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ بھی جو ہے اچھا حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ ظاہر سی بات ہے جس کو فکر آخرت ہوگی وہی اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اجر و ثواب کی نیت سے کرے گا۔ تو یہ امور ہیں جن کی وجہ سے بندہ غفلت سے دور ہو سکتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بادشاہ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہاں پر ایک میرا دوست ہے شیخ، وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ، آواز بڑی دھیمی آ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ شیخ ایک ہمارے دوست ہے شیخ یہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان عبدالقادر صاحب آپ ذرا غور سے سن کے بتائیں مجھے، پتہ نہیں میرے کان میں پرابلم ہے یا آواز ہی دھیمی ہے۔ شیخ ایک یہاں پر میرا دوست ہے، وہ کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میرا ایمان پکا ہے، اور دوسرے لوگ کیوں ایسے نمازی ہیں، سب حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، لیکن لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں، ایسے سوال کر رہا ہے شیخ۔ ہاں جی عبدالقادر صاحب سنا آپ نے؟ عبدالقادر صاحب آواز آ رہی شیخ؟ ہاں بتائیے کیا کہا انہوں نے بادشاہ صاحب نے؟ بادشاہ بھائی کے کوئی دوست ہیں بولتے ہیں، وہ بول رہے ہیں ان کا ایمان پکا ہے کہتے، اور کچھ بھائی ہیں جو حج عمرہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بے ایمانی کرتے ہیں، اس طرح کیوں بول کے پوچھ رہے ہیں شیخ، یہی کیا بادشاہ بھائی؟ ہاں یہی سوال ہے۔ دیکھیے جو بھائی کہہ رہے ہیں ان کا ایمان پکا ہے وہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹے اس لیے ہیں کہ یہ دعویٰ تو ابو بکر و عمر نے بھی نہیں کیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جن کے بارے میں نبی کی زبان سے شہادت ہے کہ اس امت کے سب سے افضل فرد کون ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ راتوں کو رویا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ مشہور ہے کہ کاش کہ میں شجر ہوتا جسے یہ جانور کھا لیتے ہیں
اور میرا حساب کتاب نہ ہوتا. اتنا ڈرتے تھے حساب و کتاب سے. کیوں ڈرتے تھے بھائی؟ جن کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا ایمان پکا ہے، میرا ایمان مضبوط ہے. جو انسان اپنی زبان سے خود اپنی تعریف کرے اپنی صالحیت کی، اس سے جھوٹا انسان ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا میں. جتنے بھی نیک اور صالح لوگ ہیں سب کے سب تمام تر اعمال صالحہ کرنے کے باوجود ایک دم خوف زدہ اور ڈرے ہوئے رہتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ گنہگار انسان شاید اس روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں. اور جو یہ سمجھے گا کہ میرا ایمان مضبوط ہے، میں پکے ایمان والا ہوں، تو اب اس کو تو ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی. اس کا مطلب یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. ایسے انسان کو توبہ کرنی چاہیے. کسی کو پتہ نہیں، ہم کو آپ کو کسی کو پتہ نہیں کس کا ایمان مضبوط ہے، اس لیے کہ ایمان مضبوط ہوگا جب اعمال قبول ہو جائیں گے. اعمال قبول نہیں ہوں گے تو پھر لاکھ آپ خوش فہمی میں رہے، سب بیکار ہے. کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے اعمال کو قبول کر لیا ہے؟ عمل کرتا ہے، دعا کرتا ہے بندہ اور اللہ سے اچھی اور نیک امید رکھتا ہے، لیکن دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال صالحہ کو قبول بھی کر لیا. تو یہ دھوکے کی بات ہے، اور ایسے بندے کو اللہ سے توبہ کرتے ہوئے ایسے بات اور ایسے قول سے جو ہے دور ہونا چاہیے. شیطان کا دھوکہ ہے. اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ لوگ حج عمرہ بھی کرتے ہیں اور اپنی بے غیرتیاں نہیں چھوڑتے ہیں، تو آخر کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، ختم کرتی ہیں. اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کی علامت سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف بندے کو لے جائے. اب ایک بندہ نیکی کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے بے غیرتی اور جو ہے اس کام میں جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خلل ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے. ورنہ اگر وہ اپنے ایمان میں سچا ہوتا تو سچا مومن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور نیکیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے. یہ سچے مومن کی علامت ہوتی ہے. اور کچے مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، اس کو لائٹلی لیتا ہے، فیل نہیں کرتا. یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ نیک اعمال کریں اور اعمال بد سے اپنے آپ کو، خاص طور سے کبیرہ اعمال سے، اعمال جو ہے گناہ کبیرہ جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ اعمال صالحہ میں اچھا حصہ رکھے گا اور برے اعمال سے اور خاص طور سے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے گا. اس لیے جو حج کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ گناہ کبیرہ کو ترک کرے، جھوٹ چھوڑے، فراڈ چھوڑے، چیٹنگ چھوڑے، ظلم چھوڑے، زیادتی چھوڑے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا چھوڑے. یہ تمام چیزیں چھوڑے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے ایمان کا لیول اپ ہو، ڈاؤن نہ ہو. جزاک اللہ خیر شیخ. حیاکم اللہ. آخری سوال رہے گا انشاءاللہ ہمارا نور بھائی ہینڈ ریز کرے ہیں، اسی پر مجلس ختم کریں گے. نور بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت کیا شیخ؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جو آپ درس میں یہ قرآنی آیت بولے جو سورہ زاریہ کی، یہ انسان غفلت میں ہے پھر بھی جو اللہ کس مقصد سے پیدا کیا سو جانتا ہوئے بھی کبھی مرضی آیا نماز پڑھ لیا، کبھی مرضی آیا جو پسند آیا ٹیلی فون یا ٹیلی ویژن جو ٹک ٹاک ایسا وغیرہ میں وقت بتاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جس ملک میں ہے اس ملک کے خاوند ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بھی مثلاً 500 GB دیا سمجھو. اس GB کو کس طرح خرچہ کرنا چاہیے، کس کام میں خرچہ کرنا چاہیے، یہ سما آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو حساب پوچھتا ہے یا نہیں. ہم پیسہ دیے GB خریدے، اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے شیخ؟ جو وقت تو ادھر برباد ہوتا ہے ہمارا خود نہ. ہر چیز کا حساب ہے، ہر چیز کا حساب ہے. وقت کے حساب سے منٹ سیکنڈ کا حساب ہے، اور پیسے کے حساب سے ایک پائی کا حساب ہے. اللہ کی اطاعت میں صرف کریں گے اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اس کا بینیفٹ ملے گا دنیا اور آخرت دونوں میں. اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں صرف کریں گے تو اس کی سزا ملے گی، اس کی پکڑ ہوگی. جہاں تک یہ نیٹ کا استعمال ہے تو یہ ایسی تلوار ہے جس کے 2 دھار ہیں. یہ ایسی تلوار ہے جس کے 2 دھار ہیں. اگر آپ اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو آپ خود کٹ جائیں گے.
हाँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप गलत भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। अगर सही इस्तेमाल करते हैं, हाँ, उससे आप जो है सही चीजें निकाल करके सीखते हैं और सही चीजें लोगों तक भेजते हैं, जिससे लोगों को फायदा होता है, तो ये इसका फायदे का पहलू है। और अगर आप यही लाहो लड़ीब, खेल कूद, तमाशा, गेम और पता नहीं क्या क्या चीजें जो है, हाँ, उल्टी सीधी चीजें जो हैं, उसको अगर आप देखते हैं और उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो गोया आप अपना वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अपनी पकड़ जो है और ज्यादा खतरनाक कर रहे हैं। इसलिए जिस अल्लाह ताला ने इस चीज को दिया है और इस चीज का इस्तेमाल सही भी किया जा सकता है, इसलिए चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब इस बात की कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल हम उन उमूर में ना करें जिनके जरिए हमारी आखिरत बर्बाद हो जाए, हमारा वक्त बर्बाद हो जाए, हमारा पैसा बर्बाद हो जाए, बल्कि इनका इस्तेमाल उन उमूर में करें जिनसे हमारी आखिरत की इस्लाह हो जाए, हमारे अकीदे की इस्लाह हो जाए, हमारे इल्म में इजाफा हो जाए। आज आप देखें इसके जरिए जो सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनके इल्म में इजाफा किया, उनकी जानकारी में इजाफा किया। आज हम ये सोशल मीडिया ही इस्तेमाल कर रहे हैं और इस दर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इसी सोशल मीडिया के जरिए, ये हमारे फायदे की चीज है, लेकिन इसी को बहुत सारे लोग बेगैरती के कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा इस्तेमाल करेंगे जिस चीज को, उसका उसी हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसका जो है हिसाब करेगा। अल्लाह की नेमतों को अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में इस्तेमाल करना चाहिए। बारकल्लाह फीक शेख। हय्याकुमुल्लाह। जो भी भाइयां हैंड रेस कर रहे हैं, आइंदा मजलिस में जो है वो सवाल पूछ सकते हैं, माजरत खा है, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी पर आज की मजलिस को ख़त्म करेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला कामयाबी के साथ आज की इस ऑनलाइन मजलिस को इख्तिताम पजीर किया है। अल्लाह के शुक्रिया के बाद हम फजीलतुल शेख उस्ताद मोहतरम अबुल कासिम मदनी हाफिज़हुल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद जो भी आप जूम पर बारकल्लाह फीक शेख जूम पर तशरीफ़ लाएँ, यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, आप सबका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ये IGEC टीम की तरफ से। आप सबको मालूम है ये IGEC कुवैत की जानिब से हफ्ते में 3 उर्दू दुरूस हो रहे हैं और महीने में 2 तेलुगु दुरूस हो रहे हैं। तो इन दुरूस में आप शिरकत करने की कोशिश करें। इन दुरूस के अपडेट्स ग्रुपों में आप तक पहुंचा दिया जाएगा इंशाल्लाह। और हमारा यूट्यूब चैनल है ये IGEC टीम का, उसको सब्सक्राइब करें। ये जो भी मुख्तलिफ उलमा बयानात दे रहे हैं, सवाल जवाब की नशिस्तें उसमें जो हो रहे हैं, ये सब आप फिर से देख सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। इन्हीं कुछ बातों के साथ दुआई कलिमात के साथ आज की मजलिस ख़त्म करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आखिर में सब हज़रात कफ़ारतुल मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।